Part 66 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ کے زیر سماعت کتاب ہے اسلامی تہذیب و ثقافت، جس کے مؤلف ہیں ڈاکٹر علی اکبر ولایتی، مترجم ہیں معارف اسلام پبلشر۔ آپ 66 پارٹ سماعت کر رہے ہیں۔ 10واں باب اسلامی بیداری، صفحہ نمبر 339۔ ایران میں اسلامی بیداری کے عنوان سے آگے بڑھتے ہوئے اب ہم یہ جانیں گے، اس ترتیب سے جمہوریت پسند تحریک مذہبی قوتوں کی واضح مخالفت اور پارلیمنٹ کی قلیل سی حزب اختلاف کی ثابت قدمی سے شکست سے ہمکنار ہوئی۔ مدرس نے پارلیمنٹ کی 5ویں انتخابات کی روش پر بھی اعتراض کیا۔ انہوں نے انتخابات میں دھاندلی کی بنا پہ رضا خان کی جھوٹی جمہوریت پسندی کو بے نقاب کیا۔ مدرس نے کم نظیر ثابت قدمی اور مقابلے کے ساتھ اس شدید دباؤ کے دور میں اسلامی بیداری کے چراغ کو سنبھالے رکھا۔ پہلوی دور کے پہلے مرحلے 1304 سے 1320 شمسی کو اسلامی تہذیب اور دینی اداروں کے ساتھ شدید دشمنی کے دور سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ رضا شاہ کی آمریت کو مستحکم انداز سے تشکیل دینے والے اسباب سے ایک سبب مشروطیت پسندی کی تحریک سے علماء کا دل اچاٹ ہونا اور رضا شاہ کا اپنی حیثیت کو مستحکم کرنے کے لیے مذہبی مراسم میں مسلسل شرکت کرتے ہوئے دوسروں کو گمراہ کرنا تھا۔ در حقیقت اس حوالے سے اس کے دوگلے پن اور منافقت نے اہم کردار ادا کیا۔ ان سب دشواریوں کے باوجود اسلامی بیداری کی تحریک اسی طرح آگے قدم بڑھاتی رہی۔ پہلوی دور میں ایک اہم واقعہ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری کی کوشش سے قم کے حوزہ علمیہ کی تشکیل تھی۔ انہوں نے مشروطیت پسندی کی تحریک میں خود کو غیر جانبدار رکھا اور سیاسی محاذوں سے دور رہے۔ ان کی کاوشوں کا عمدہ ترین نتیجہ قم میں حوزہ علمیہ کی تشکیل اور مقامات مقدسہ اور حوزہ علمیہ نجف اشرف سے مرجعیت کے مرکز کو اس حوزے میں منتقل کرنا تھا، کہ جس کے ایرانی معاشرے اور لوگوں پہ بہت زیادہ اثرات پڑے۔ کچھ عرصے بعد ہی اس حوزے نے کمیونسٹ نظریات اور رضا شاہ کے دین مخالف اقدامات کے ساتھ مقابلہ کرنے میں شہرت پائی اور دینی شرعی مسائل میں لوگوں کے سوالات اور ضروریات کو پورا کرنے کا خلا پر کر دیا۔ مشروطیت کے مسائل اور علماء کے انقلاب کے مرکز سے دور ہونے کی بنا پر اس قسم کے حوزے کی تشکیل کو ایک ناگزیر امر بنا دیا تھا۔ حوزہ علمیہ قم کی تشکیل اور استحکام میں آیت اللہ حائری کی سیاسی احتیاط بہت تاثیر رکھتی تھی۔ انہوں نے حوزے کے استحکام سے قبل سیاسی حوالے سے افراط و تفریط میں پڑھنے سے مکمل پرہیز کیا۔ آیت اللہ حائری دینی اداروں کے جہاد کی ایک دوسری صورت کو وجود میں لائے، اور وہ یہ تھی کہ مغربی تہذیب کی مہلک اور بڑھتی ہوئی لہروں کے مد مقابل حوزے کی طرف سے صحیح شیعی تہذیب کے احیاء کی تحریک کی بنیاد رکھی۔ اگر ان سے قبل علماء سیاسی اور انقلابی محاذ پہ استعمار اور آمریت کا مقابلہ کر رہے تھے، تو آیت اللہ حائری نے لائسزم کے خلاف تیسری محاذ پہ توجہ کی اور اسے دین کے مقابلے میں اساسی محاذ شمار کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کیا۔ البتہ آیت اللہ حائری کی طرف سے دینی تہذیب کو مستحکم کرنے کی کاوشوں نے آئندہ دور تک دور رس اثرات چھوڑے۔
کہ جن کی بنا پہ بالآخر دینی نظریے نے سیکولرزم پہ برتری حاصل کر لی اور اسے شکست دی۔ رضا شاہ کے زمانے میں ایک اور روشن فکر اور مجاہد عالم آیت اللہ محمد تقی بافقی تھے۔ انہوں نے 129 اذفر یعنی 1306 شمسی میں نوروز کی رسوم کی ادائیگی کے موقع پہ جب کچھ درباری بے حجاب خواتین حضرت معصومہ قم کے حرم میں داخل ہوئیں، شدید مخالفت کی، جس کی بنا پہ انہیں گرفتار کیا گیا اور کچھ عرصے کے بعد شہر بدر کر دیا گیا۔ ان اعتراضات نے لوگوں اور اخبارات میں رد عمل پیدا کیا اور دین مخالف سیاست کے مقابلے میں مجاہد علماء کے جہاد کو زندہ اور فعال رکھا۔ رضا شاہ کی دین مخالف سیاسی حرکات کے مقابلے میں ایک اہم رد عمل 1306 شمسی میں آیت اللہ نور اللہ اصفہانی کی قیادت کی شکل میں سامنے آیا۔ جناب نور اللہ نے 1306 شمسی میں علماء، پیشہ ور حضرات، انجمنوں، تاجر حضرات اور مذہبی طبقے پر مشتمل ایک تنظیم اتحاد اسلامی اصفہان کی تشکیل دی۔ اس تنظیم کا ہدف پہلوی حکومت کی مذہبی، اقتصادی اور ثقافتی پالیسیوں کا مقابلہ کرنا تھا۔ 1306 شمسی کا قیام بظاہر نظام وظیفہ کے قانون کے خلاف تھا کہ جس کی روح سے دینی طلاب کے لیے نظام وظیفہ کے عنوان سے سول اور ملٹری سروس کرنا لازمی تھا، لیکن حقیقت میں یہ قیام رضا شاہ کی غیر مذہبی سیاست کے خلاف تھا۔ اس قیام کے سلسلے میں اصفہان کے علماء اور طلاب نے 21 شہر جون 1306 شمسی میں قم کی طرف ہجرت کی اور یہ قیام 4 1306 شمسی 105 روز تک جاری رہا۔ آیت اللہ حائری نے مہاجرین کا استقبال کیا اور ان کی خاطر تواضع کرتے ہوئے ان کے نظریات اور اہداف کی نشر و اشاعت کے تمام وسائل اور ذرائع فراہم کیے۔ دربار نے ابتدا میں اس مسئلے کی پرواہ نہ کی، لیکن جب دربار کے وزیر تیمور ناش نے مہاجرین سے ملاقات کی اور ان سے گفتگو کی، مشہد، ہمدان، کاشان، شیراز اور دیگر شہروں کے علماء اصفہانی مہاجرین کی صفوف میں شامل ہو گئے۔ پورے ملک سے علماء کی حمایت میں شاہ کو ٹیلی گرام ملنا شروع ہوئے اور نجف کے علماء سے بھی رابطہ برقرار ہوا۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ حکومت قم پر حملے کا پروگرام بنانے لگی۔ حکومت نے علماء کے مطالبات کو تسلیم کر لیا، لیکن علماء نے اس کی موافقت کو حکومت کی طرف سے رسمی بل کی تیاری اور پارلیمنٹ میں اس کی منظوری پہ موقوف کر دیا۔ آخر کار مخبر سلطنت رئیس الوزراء اور تیمور ناش مہاجرین میں تفرقہ ڈالتے ہوئے اپنے وعدے پر عمل کیے بغیر اس قیام کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی درمیان ناگہاں آیت اللہ نور اصفہانی کی قم میں وفات نے بھی اس قیام کے بے نتیجہ اختتام میں کردار ادا کیا۔ اگرچہ بظاہر یہ کاوش بے نتیجہ محسوس ہوتی ہے، لیکن مختلف شہروں کے علماء اور طلاب کا قم میں اجتماع اور ان کا باہمی معلومات اور نظریات میں تبادلہ خیال اور اس احتجاج کی خبروں کی نشر و اشاعت سے مذہبی قوتوں کو یہ امید ملی کہ وہ آئندہ سالوں میں بھی یہ جہاد جاری رکھ سکتے ہیں۔ حقیقت میں اس قسم کی تحریکیں ایسی ہمت و صبر کے پیدا ہونے کا باعث بنی جو آئندہ دور میں بڑے انقلاب کا سبب بنا تھا۔
1360 شمسی سے لے کے 1320 شمسی تک کا دور مذہبی قوتوں اور ان کی فعالیت پہ سب سے زیادہ دباؤ اور تنگی کا دور تھا۔ اس دوران آیت اللہ مدرس کو رضا شاہ کی حکومت کی مسلسل مخالفت کی بنا پہ شہر قواف کی طرف شہر بدر کر دیا گیا اور آخرکار انہیں شہید کر دیا گیا۔ رضا شاہ کی حکومت کا ایک اور اہم واقعہ مسجد گوہر شاد کا قیام تھا۔ 1314 میں یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ مشہد کے ایک عالم آیت اللہ حسین قمی یورپی طرز کی سبک ٹوپیوں کے رواج پہ اعتراض کے لیے تہران آئے تاکہ رضا شاہ تک اپنی شکایت پہنچائیں، لیکن انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان کی گرفتاری کے رد عمل میں مشہد میں مسجد گوہر شاد میں احتجاجی اجتماع ہوا جو پولیس کے ہاتھوں لوگوں کے قتل عام پر ختم ہوا۔ یہ حکومت پہلوی کے ہاتھوں 15 خیرات 1343 تک سب سے بڑا قتل عام ہے۔ مشہور وائس شیخ محمد تقی بہلول افغانستان کی طرف فرار ہو گئے اور آیت اللہ قمی کو عراق کی طرف ملک بدر کر دیا گیا۔ دیگر علماء اور کچھ مذہبی افراد کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا یا جلا وطن کر دیا گیا۔ مجموعی طور پہ ایرانی معاشرے پر رضا شاہ کی حکومت کا غیر دینی طرز عمل لوگوں اور حکومت کے درمیان فاصلے اور مذہبی قوتوں میں شدت پسندی کے رجحان کے بڑھنے کا موجب بنا، اور مذہبی قوتوں کی فعالیت زیر زمین چلے جانے سے بعد میں آتش فشاں کی صورت پیدا ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان اسلام مخالف سیاسی پالیسیوں نے اپنی مخالف قوت کو عوام میں پھلنے پھولنے کے اسباب فراہم کیے اور تیسرے عشرے کے انقلابات کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ 25 شہر یوم 1320 میں رضا شاہ کی آمریت کو شکست ہونے اور اس کے ایران سے نکلنے کے بعد یکدم ظلم و آمریت کی زنجیر ٹوٹ گئی اور دیگر قوتوں کی مانند مذہبی اور دینی تفکر کی احیا گرد قوتوں نے بھی خود رضا شاہ کی حکومت کے دباؤ سے آزاد پایا۔ اس بہتر سیاسی فضا میں مذہبی قوتوں نے غیر دینی اور زبردستی کے لاگو اقدار کو ختم کرنے اور اسلامی دینی افکار کے احیا اور لوگوں کی بیداری کے محاذ پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران حوزہ علمیہ قم نے لوگوں کی مذہبی رہنمائی کے لیے حوزے کے تربیت شدہ اور جدید دینی فکر کے حامل سب سے پہلے گروہ کو معاشرے میں بھیجا تاکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو۔ تیسرے عشرے کے اوائل میں مذہبی قوتوں کے جہاد کا محور مندرجہ ذیل موضوع تھے۔ احمد کسروی کے نظریات کا مقابلہ، خواتین کے حجاب کے لیے بھرپور کوشش، کمیونزم سے مقابلہ اور بہائیت سے مقابلہ، ان میں سے ہر ایک ہدف کے لیے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا اور بہت سی کتب تالیف اور شائع ہوئیں۔ نیز مختلف رسالے بھی لکھے گئے کہ ان تالیفات میں معروف رسائل حجابیہ اور امام خمینی کی کتاب کشف الاسرار تھی کہ جو حقیقت میں حکیم زادہ کی تالیف اسرار 1000 سالہ اور احمد کسروی کی تالیفات کی رو میں تھی۔ نیز یہ کتاب ولایت فقیہ کا اجمالی سا نظام بھی پیش کرتی ہے۔ سن 1327 شمسی سے مسئلہ فلسطین بھی اسلامی بیداری کی محافل میں داخل ہوا۔ مذکورہ 4 اہداف تک پہنچنے کے لیے اور بے دینی سے مقابلہ کرنے کے لیے تنظیمیں، انجمنیں، گروہ
اور سیاسی جماعتیں بھی وجود میں آئے۔ یہاں تک ہم نے آپ کو گوش گزار کیا صفحہ نمبر 343 تک۔